بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک کتاب خدا اور دوسری اپنی اہل بیت۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بطور راز یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے اہل بیت میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچنے والی ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے چند دن بعد میں ایک مرتبہ نیم خوابی کے عالم میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ گویا میرے پاس میرے پدر بزرگوار تشریف لائے، اور جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے قرار ہو کر کہا، بابا ہم سے آسمانی خبریں منقطع ہو گئیں۔ اور میں ابھی اسی عالم میں تھی کہ دیکھا آسمان سے ملائکہ صف در صف نازل ہو رہے ہیں، اور ان کے آگے جو دو فرشتے ہیں وہ مجھے اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بے شمار قصر، باغات اور نہریں نظر آئیں، ایک قصر کے بعد دوسرا قصر، ایک نہر کے بعد دوسری نہر، ایک باغ کے بعد دوسرا باغ تھا، اور ان محلات کی حوریں مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں، جن کا حسن و جمال موتیوں کی طرح آشکار تھا۔ انہوں نے مجھے ہنس کر خوش آمدید کہا اور بولی، مرحبا اے خاتون جنت، آپ ہی کے طفیل جنت کی اور ہماری خلقت ہوئی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ملائکہ مجھے لیے ہوئے اوپر جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک ایسے محل میں لے گئے جس میں بہت سے قصر تھے۔ ہر قصر میں ایسے گھر تھے جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ ان میں تخت بچھے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سونے چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے، دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے سجے ہوئے تھے۔ ان باغوں میں ایک نہر جاری تھی جس کا پانی برف سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ میں نے پوچھا، یہ نہر کون سی ہے اور یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ گھر علی علیہ السلام کا ہے، یہ جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے، اس کے اوپر جنت کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، اور یہ سب آپ کے پدر بزرگوار، ان کے ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہاں رکھنا چاہتا ہے، ان کا گھر ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ نہر کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بابا سے کیا تھا۔ میں نے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ میرے سامنے کچھ ایسے قصر ظاہر ہوئے جو دوسرے قصروں سے زیادہ سفید اور نورانی تھے۔ ان کے فرش بھی سابقہ فرشوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان پر بہت اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے تھے جن پر میرے بابا اور آپ کے بہت سے اصحاب تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا، پھر فرمایا، مرحبا اے میری دختر۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا، اے بیٹی، کیا تم نہیں دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہاں کیا کچھ مہیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد بابا نے مجھے بہت سے قصر کی سیر کرائی جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے، اور فرمایا، اے فاطمہ، یہ تمہاری اور تمہارے شوہر، تمہارے بچوں اور تمہارے دوستوں کے لیے جائے سکون ہے جو ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اب تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تم چند روز میں مجھ سے ملنے والی ہو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے، یہ سن کر میرا دل خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، میرا شوق بڑھ گیا، اور جو حالت خواب مجھ پر طاری تھی وہ دور ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ جو خواب میں دیکھا تھا بیان کیا، اور انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دی کہ جب ان کی وفات ہو جائے تو اس کی کسی کو اطلاع نہ دیں،
سوائے زوج رسول جناب ام سلمہ، ام ایمن اور فضہ کے، اور مردوں میں دونوں فرزند حسن و حسین، عبداللہ ابن عباس، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد، ابو ذر اور حذیفہ کے، اور یہ بھی کہا کہ میری موت کے بعد میرے جسم پر نظر کریں، لہٰذا جس وقت عورتیں مجھے غسل دیں آپ بھی غسل میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور مجھ کو پردہ شب میں دفن کریں اور کسی کو میری قبر کا نام و نشان نہ بتائیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ شب آئی کہ جس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات واقع ہوئی تو انہوں نے کچھ دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد کہا اے ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، مجھے سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہلا بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ اور ان کی میوہ دل آج آپ جنت الفردوس کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ پیغام دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ پھر میں نے دوبارہ فاطمہ کو کہتے ہوئے سنا وعلیکم السلام۔ اے ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میکائیل ہیں، انہوں نے بھی وہی پیغام دیا جو جبرائیل نے دیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پھر کہا وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا اب عزرائیل آ گئے ہیں، مشرق سے مغرب تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، جو شکل ان کی میرے پدر بزرگوار نے بتائی تھی بالکل وہی ہے۔ اس کے بعد کہا وعلیکم السلام یا قابض الارواح۔ اس طرح انہوں نے ملک الموت کے سلام کا جواب دیا اور کہا جلدی کرو، مجھے تکلیف نہ دینا۔ پھر ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری طرف آتی ہوں، آتش جہنم کی طرف نہیں۔ یہ کہہ کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ پھیلا دیے اور روح ان کے جسم میں اطہر سے یوں پرواز کر گئی جیسے وہ کبھی ان کے جسم میں نہ تھی۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔